یہ قبر اشر کے مسئلے میں جو بڑا بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا، بالخصوص یہ کرونا کے دنوں میں، مریں گے تو وہاں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایسی بات یہ جس شخص نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، جس نے غریب پہ ظلم کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی معاذ اللہ پرواہ نہیں کی، وہ ضرور یہ احساس رکھے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور وہ ضرور اس بات کو سمجھ لے کہ جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے، جو آدمی پاک پتن شریف کی سڑک پہ چڑھے گا تو پاک پتن ہی آئے گا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سائیوال آ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جس رستے پہ جا رہا ہوں یہ رستہ کون سا ہے، دینداری کا ہے کہ دنیا داری کا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، غلبہ کیا ہے۔ ہم ڈائریکشن اگر اس طرح کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سامنے جہنم کا گڑھا ہے، لیکن اگر آپ نے حلال حرام کی تمیز کی ہے، اللہ رسول کے احکامات کا لحاظ کیا ہے، دین کی شرم محسوس کی ہے، آپ کے دل کے اندر وہ ساری کیفیات موجود ہیں، تو پھر جہنم کا گڑھا نہیں ہے قبر۔ پھر آپ مریں گے تو کھڈے میں نہیں جائیں گے، پھر مریں گے تو باغ میں جائیں گے، باغ۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچیں، یعنی کسی کو پتا ہو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں باغ میں چلے جانا ہے، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، تو وہ وہاں جاتے ہوئے ڈرے گا، وہ گھبرائے گا۔ جنت کے باغوں میں سے باغ، اور وہ عالی شان باغ کہ جہاں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت چہرہ والضحیٰ کی نصیب ہوگی۔ اس ترتیب سے اب آپ قبر کو سوچیں کہ آپ گئے ہیں اور کہاں چلے گئے، جنت کے باغوں میں سے۔ پتہ کیا ہوا، کسی کو پتہ چل جائے نا میرے ساتھ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر فٹافٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے نا یہ چیز بڑی صحیح کی عقیدہ وارد ہی مل رہی، پھر بندہ دیر پھر لپکتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اصل ہمارا وہ باغ ہے جو ہمیں قیامت میں ملے گا، جنت میں۔ پھر وہ نا، یہ جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں نا کپڑوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، کوٹھیوں کے لیے، فلانی شے کے لیے، مستقبل کے لیے، اتنی پریشانی نہیں تھی، سمجھ آ گئی تھی مسئلے کی۔ انہیں پتا تھا مسافر ہیں، اور مسافر جو ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں خریدتے، وہ بس سٹاپ پہ وہ جگہ نہیں خریدتے، وہ ٹرین کے ریلوے اسٹیشن پہ جگہ نہیں خریدتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے۔ وہ آگے جہاں مستقل قیام ہوتا ہے وہاں بندوبست کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ انشراح صدر عقیدے کی مضبوطی چاہیے جو حضور نے داعی اللہ کی شان کے ساتھ ہمیں دی ہے۔ ایک حدیث بخاری کی سنیں تاکہ ہمارا مضمون مکمل ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک عورت مرگی کی مریض تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے بڑے درد سے رو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ مرگی کا مرض بڑا پریشانی والا ہوتا ہے، انسان کا جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ذہن بھی بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، اعصاب بھی کنٹرول کرتا ہے، وجود بھی۔ اب بڑی پریشانی کی بات تھی، اور پھر عورت کے اندر حوصلہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور مرگی کی مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج انوکھی بات ارشاد فرمائے، فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے، اور فرمایا اگر تو کرے صبر۔ یہ بخاری ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، مرگی کے ساتھ ہی اگر کرے صبر، اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا فرمائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت دے گا، اب تو فیصلہ کر۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس بی بی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، فوراً ہی کہتی ہے حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے۔ معنی بات کا یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، تھوڑی سی تو زندگی ہے، حضور آپ دعا کر دے اللہ مجھے جنت ہی عطا کرے۔ یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں موج کرنی ہے معاذ اللہ، پھر یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی۔ پھر دیکھیں میں نے بڑی بات کی ہے کہ اگر آپ کی یہ سوچ بن گئی، اس نے کہا حضور میں گزارا کر لوں گی مرگی کے ساتھ ہی، آپ دعا کر دیں،
کہ اللہ مجھے جنت دے. ہمیں آج کہا جائے گھٹنے میں درد ہے، پیر صاحب دعا، تو پیر صاحب کہیں کہ شفا لینی کہ جنت، تو ہم کہیں گے پیر صاحب یہ تو ٹھیک کرنا بڑی تکلیف ہے. پھر دیکھی جائے گی. اس خاتون نے وہ عقیدہ جو حضور نے دیا تھا اس کا عملی ثبوت دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کر دی، فرمایا دعا کر دی اور اب تجھے جنت ہی عطا فرمائے گا. وہ عرض کرنے لگی حضور جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ دعا فرمائے میرا ستر قائم رہے. تو رسول پاک نے دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے قائم رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہیں. جب مدینے میں کوئی شخص آتا تھا تو لوگ کہتے تھے اگر جنتی دیکھ لے تو اس بوڑھی کو دیکھ لو، دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. تو عقیدہ توحید مزیدار، حضور کی غلامی تو وہ بھی مزیدار، صحیح کر کے، کچی پکی باتیں نہیں. رمضان سے نماز شروع کروں گا، داڑھی کی ابھی عمر کوئی نہیں، فلانا کام کال، نہ یہ کچی پکی باتیں. میں ذرا پوری طرح نیک ہو جاؤں، نہ یہ تو بھائی کچی باتیں. جو غلام ہوتے ہیں وہ تو غلامی کرتے ہیں، وہ تو منٹ نہیں لگاتے، حکم مانتے. تیسری بات آخرت کے بارے میں عقیدوں کی مضبوطی. اپنے نظریات کو مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ مضبوط رہیں گے. پھر ذرا سی باتوں پہ ڈپریشن، ٹینشن، پریشانیاں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کام نہیں ہوں گے. پھر آپ ایک فکری آدمی ہیں، مضبوط بندے ہیں، مضبوط. پھر آپ کہیں گے یار مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم کوئی ختم ہونے والے لوگ ہیں، ہم تو مریں گے تو اللہ جنت میں پھر سب کو جمع فرما دے گا. پھر آپ فکری طور پر، نظریاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. ہمارے دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ خوبصورت انتظام کیا، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. جی والدین کے حوالے سے نا میری رائے یہ ہے کہ والدین کی کچھ ہستیاں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں بندہ طے کر لیتا ہے کہ یہ جس طرح کہیں گے میں نے ویسے ہی کرنا ہے. استاد صاحب کے اندر کچھ ساری خوبیاں تو نہیں نہ ہوتی، خامیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، اور طے کر لیتے ہیں نا کہ استاد جی ہیں، ان کو کہنا کچھ نہیں، جو کہیں گے وہ کرنا ہے. شیخ کے بارے میں، مرشد کے بارے میں طے کر لیتے ہیں نا، اور کرنا بھی چاہیے. حالانکہ فرشتے تو نہیں نا، انسان ہی ہیں. تو ماں باپ کے بارے میں طے کر لیں، طے کہ یہ جو کہیں گے میں نے ماننا ہے. شریعت کے دائرے کے اندر یہ جو کہیں گے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر تو جائز ہی نہیں نا. دائرہ دین کے اندر جو کہیں گے میں نے وہ. دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے ہیں. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ نا ان کے اپنے کمائے ہوئے پیسے تھے. معنی یہ ہے کہ انہوں نے خود کمائے تھے، وراثت کے نہیں. مانگتے ہیں کہ حضور میرے والد طلب کرتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ اب یہ سوال تھا نا، تو جواب اس کا یہ تھا کہ ابا جی کو پیسے دے دو. لیکن حضور نے جو تربیت کی وہ کیا کی؟ اس نے کہا حضور میرے ابا جی پیسے مانگتے ہیں، حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا انت و مالو کا، تو بھی اور تیرا مال بھی، لی ابھی کا، سارا کچھ ہی تیرے ابے کا ہے. تو بھی والد کا ہے، تیرا مال بھی تیرے. اللہ کرے سمجھ آیا آپ کو. یہ نہیں فرمایا دے دے، او فرمایا ہے ہی اس کا. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابا مجھ سے مانگتا ہے، جب تو اپنے ابا جی کا تو تیرا مال بھی تیرے ابا جی کا. تو ماں باپ کے لیے نا بازو پھیلائیں اور رویہ نرم کریں، اور ماں باپ سے سیکھیں. میرے ابا جی سائن نہیں کر سکتے تھے، والدہ سائن نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملا تو میں جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے والدین. آپ سیکھنے کا ارادہ تو کریں. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے حصے کی شفقت ماں باپ کو دے کے بھیجتا ہے نا، ان کے دل میں رکھ دیتا ہے اولاد. اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے اللہ شوق بھی ان کے دل میں دے کے بھیجتا ہے. تو خدا نے وہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جو کچھ وہ ماں باپ سے سیکھ سکتا ہے کسی اور سے سیکھ سکتا. بس اپنے دل کو کھلا کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. سلام ہوگا اور حضرت پیر صاحب کی بلا پھر دعا فرمائیں گے. آخر دعوانا